السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلۃ المصابیح، اور آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے حدیث نمبر 5398 پر 8، اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 20۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب الفتن سے متعلق ہے تو ظاہر ہے کہ فتنوں کا جو بیان ہے اسی کا تسلسل ہے ان حدیث میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس مرجت عہودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قال فبم تأمرني قال عليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم وفي رواية الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة۔ رواہ الترمذی وصححہ۔ حدیث کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وکیف بک، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کیف بک، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا ابقیت، جب تم باقی رکھے جاؤ گے یا باقی رہ جاؤ گے، مطلب فی حثالۃ من الناس، حثالہ کہتے ہیں ناکارہ کو، جو کسی کام کا نہیں رہتا، جو جھاگ ہوتا ہے، جو پانی پر آتا ہے، اس طرح اس کو حثالہ کہتے ہیں۔ یہاں حثالہ کے معنی ہے ناکارہ، جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ناکارہ لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے یا باقی رکھ دیے جاؤ گے۔ مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے وعدے اور امانتیں درست نہیں ہوں گی، خراب ہوں گی، خراب ہو جائیں گے ان کے وعدے، و اماناتہم، اور ان کی امانتیں۔ واختلفوا فکانوا ہکذا، اور وہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اس طرح ہو جائیں گے، اور وہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور وہ اس طرح ہو جائیں گے، کس طرح؟ وشبک بین اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی، اس طرح اس طرح ہو جائیں گے کہہ کر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ قال فبم تأمرنی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بم تأمرنی، آپ مجھے کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ ایسے وقت پہ جب میں رہ جاؤں گا تو مجھے کس چیز کا آپ حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ علیک بما تعرف، تم جس چیز کو جانتے ہو اسے لازم پکڑو، علیک لازم پکڑو، بما تعرف، اس چیز کو جس تم جانتے ہو، ودع ما تنکر، اور جسے نہیں جانتے اسے چھوڑ دو، ودع، اور چھوڑ دو، ما تنکر، جسے تم نہیں جانتے، وعلیک بخاصۃ نفسک، اور تم اپنا خیال رکھو، اپنے نفس کا خیال رکھو، تم خاص اپنے نفس کا خیال رکھو، وإیاک وعوامہم، تم عام لوگوں کے عمل کو چھوڑ دو، عام لوگوں کے عمل کو چھوڑ دو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے الزم بیتک،
اپنے گھر میں رہو، یا اپنے گھر کے لازم پکڑو، یعنی اپنے گھر میں رہو۔ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان پر قابو رکھو۔ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، اور جو چیز پہچانتے ہو اسے پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو لے لو۔ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جسے تم نہیں جانتے اسے چھوڑ دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور تم اپنی فکر کرو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو، عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ یہ حدیث فتنوں سے متعلق ہے، جب فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور فتنے ظاہر ہونے کا عالم یہ ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو علم والے ہیں، جو صحیح اور غلط میں تفریق کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں، وہ لوگ موجود نہیں رہیں گے۔ ناکارہ قسم کے لوگ رہیں گے، جو جن کی دینی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوگی، اور انہی کی طرف اشارہ ہے حسالۃ من الناس کے ذریعے۔ وہ لوگ جو برے ہوں گے اپنے صفات کے اعتبار سے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مَرِجَتْ عُقُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وہ عہدوں کی پابندی نہیں کریں گے، عہدوں کی جو ہے بے وفائی کریں گے، وعدہ وفائی نہیں کریں گے، اور امانتوں میں خیانت کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق وہ نہیں پہچانتے ہوں گے، اور اختلاف ان میں بہت عام ہو جائے گا، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے۔ اس میں اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، مومن کون ہے، منافق کون ہے، اس کی تمیز کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے اس بات میں مشکل ہوگا کہ یہ پہچانے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ عام طور پر ایسے حالات تو ہم دیکھتے ہیں، شرک اور بدعت پر جب بات ہوتی ہے، آپ اہل سنت کے اہل علم کو سنیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں بالکل یہی بات درست ہے، لیکن جب بدعتی حضرات کی باتوں کو سنیں گے تو آپ شک میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ بھی مختلف طرح سے استدلال کریں گے۔ تو آدمی کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا، آدمی کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے، غلط جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون اچھے ہیں کون برے ہیں۔ تو ایسے حالات جب ہو جائیں گے، جیسے حالات کیا جب اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ملتے جلتے حالات اتنے جو بتائے گئے ہیں ویسے حالات آئیں گے، لیکن اب جو حالات ہیں اس سے ملتے جلتے حالات ہی ہیں۔ تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ جو چیز تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے اس پر عمل کرو، اور جس کو تم نہیں پہچانتے یا پھر تم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ لوگوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تم زیادہ مت سوچو۔ ان دونوں روایتوں میں، پہلے روایت کا جو حصہ ہے اس کے بعد پھر روایت بول کر ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ ایسے وقت میں تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی زیادہ لوگوں سے ملاقات مت کرو، کیونکہ لوگ ناکارہ ہیں، تمہیں اپنے دین کے بارے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں تم جہاں تک ہو سکے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور پھر اپنی فکر کرو، اور اپنے جو باتیں ہیں، اپنے جو اعمال ہیں اس کا تم خیال رکھو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تم جانتے ہو کہ وہ معروف ہے، وہ صحیح ہے، وہ نیکی ہے، اس پر عمل کرو، اور جس کے بارے میں تم نہیں جانتے یا پھر شک شبہ کا تم شکار ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو، اور اپنی فکر کرو، اور لوگوں کے حالات سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو،
جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، یعنی تم اپنی فکر کرو، دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ تم آیت کو غلط استعمال کر رہے ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی بھلائی کے بارے میں سوچ کر صرف اپنی اصلاح کی کوشش کرے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ضروری ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس حدیث میں جو بات بتائی گئی، جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، واجب ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے یا کم سے کم اپنے دل سے۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کے حالات کی تم فکر مت کرو۔ تو ان دونوں جو پہلی حدیث جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس میں اور اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دو مختلف باتیں ہیں، وہاں ضروری خیال قرار دیا گیا، یہاں یہ کہا گیا کہ تم اپنی فکر کرو۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب آدمی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کے بارے میں تم چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب تم نیکی کا حکم نہیں دیکھ سکتے اور برائی سے نہیں روک سکتے، یا پھر یہ کہ ایسی صورت میں تمہیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تمہیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ جو فرضیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، ہاتھ اور زبان سے وہ ساقط ہو جائے گی، ہاں دل سے برا جاننے کی باقی رہے گی۔ تو ہاتھ اور زبان سے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اسے تم چھوڑ دو گے کن حالتوں میں؟ جب وہ تمہاری استطاعت میں نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں تم ہاتھ اور زبان سے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فرضیت تم پر سے ساخط ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں تم اسے دل سے برا جانو گے۔ تو اس طرح دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ جب آدمی استطاعت رکھتا ہے تو یقینی طور پر اسے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ استطاعت نہیں رکھتا یا پھر وہ اس میں اسے ضرر کا اندیشہ ہے، تب وہ ہاتھ اور زبان سے نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کو چھوڑ کر اپنی فکر کرے گا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وہ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي كسروا فيها خسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم كخير ابني آدم رواه أبو داود وفي رواية له ذكر إلى قوله خير من الساعي ثم قال فما تأمرون قال كونوا أحلاس بيوتكم وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها خسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم وقال هذا حديث صحيح غریب۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، قیامت سے پہلے یعنی قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے جو شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے۔ ان بین یدی الساعۃ، یقیناً قیامت سے پہلے فتنن فتنے ظاہر ہوں گے، کقطع اللیل المظلم تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح،
یعنی مسلسل، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح یعنی مسلسل. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہوگا. اس طرح ایمان اور کفر کی جو حالت ہے انسان کی بدلتی رہے گی بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ فتنے کا دور ہے. القاعد فیہا خیر من القائم، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. القاعد فیہا، ان میں بیٹھنے والا خیر من القائم، کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی فیہا، اس میں چلنے والا خیر من الساعی، دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. فکثروا فیہا قسیکم، تم ان میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو. کمان کے بارے میں قسی کمان. فکثروا فیہا، تم توڑ ڈالو ان فتنوں کے موقع پر قسیکم، اپنی کمانوں کو. وقطعوا فیہا اوتارکم، اور اپنی کمانوں کے تانت کاٹ ڈالو، ان کے جو تانت ہوتے ہیں نا ان کو کاٹ ڈالو. وقطعوا فیہا اوتارکم، اور ان کے تانت کو کاٹ ڈالو. وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارو. وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ، اور دے مارو اپنی تلواروں کو بالحجارتی، پتھروں پر. فَإِذَا دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ، جب داخل کر دیا جائے وہ فتنہ تم میں سے کسی پر، یعنی کسی پر داخل ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر ہے یعنی حابیل، ان کی طرح ہو جاؤ. فَإِذَا دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْكُمْ، وہ فتنہ جب تم میں سے کسی پر داخل کیا جائے یعنی داخل ہو جائے، فَلْيَكُنْ، تو وہ ہو جائے كَخَيْرِ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی طرح، حابیل کی طرح جس نے قابل کو قتل نہیں کیا. اور کہا کہ تم میرا اور اپنا دونوں گناہ کا بار تم پر آ جائے گا. رواہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہے. وفی روایت لہو، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے ذکر الی قولہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول تک، اس حدیث میں سیم الفاظ ہے خیر من السعی تک، جو اوپر ہے دیکھیں خیر من السعی. اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم قالوا فما تأمرون، تو صحابہ نے جب سنا تو کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کونوا احلاس بیوتکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جم جانا. تو ایسے فتنوں میں تم اپنے گھروں میں جم جاؤ، گھروں کے ٹاٹ کے مانند ہو جاؤ، گھروں میں جو ٹاٹ بچھاتے ہیں احلاس، اس کے مانند ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں جم جاؤ، جو حرکت نہیں کرتا، اپنے گھروں سے مت نکلو. وفی روایت ترمذی، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا کثروا فیہا خصیکم، کہ ان میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو، ان میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو. وقطعوا فیہا اوتارکم، اور ان میں اپنے تانت کاٹ ڈالو، اور ان میں ان فتنوں میں اپنے تانت کاٹ ڈالو. والزموا فیہا اجواف بیوتکم، اور اپنے گھر کے اندرونی حصے کو، اپنے گھر کے اندر کے حصے کو لازم پکڑ لو، یعنی گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ. وَكُونُوا كَابْنِ آدم، اور ابن آدم کی طرح ہو جاؤ. ابن آدم کی طرح ہو جاؤ یعنی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل میں سے جو حابیل تھے، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا بھلے ہی تم مجھے قتل کر دو، تو اس بیٹے کی طرح ہو جاؤ. تو یہ حدیث بھی فتنوں سے متعلق ہے، اور اس کے باتیں بھی بالکل واضح ہیں. جب فتنے ظاہر ہوں گے تو اس موقع پر فتنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے بولیے؟
کہ حق و باطل انسان پر مشکوک ہو جاتے ہیں، وہ فتنے کی علامت ہے۔ حق اور باطل انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ قتل کی کثرت ہوتی ہے، کفر و بدعت پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں جس کے نتیجے میں کفر و بدعت پھیل گئے، قتل و خون ریزی ظاہر ہو گئی، جس کی وجہ سے آدمی کے ایمان محفوظ نہیں ہوں گے، آدمی ایمان کی اس کے پاس اہمیت بھی نہیں ہوگی، اور پھر فتنوں کی وجہ سے وہ فتنوں کا جب شکار ہوتا رہے گا تو صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن دکھے گا۔ تو اس طرح جو ہے ایسے فتنوں میں وہی آدمی بچتا ہے جو ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ اس میں حصہ لے گا، دخل دے گا، اتنا زیادہ وہ اپنے ایمان کو خراب کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ ان فتنوں میں جو بیٹھا رہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوتا ہے، اور جو چلتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ حصہ لے گا اتنا ہی زیادہ وہ برا ہوگا، اور جتنا اپنے آپ کو بچائے گا اتنا زیادہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے اس میں اس فتنے میں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے تیروں کو، جو کہ جنگ کے ادوات میں سے ہے، اس وقت کے اعتبار سے تیر ہے، اب کے اعتبار سے وہ ادوات ہے جو جنگ میں اب استعمال ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو توڑ دو، یہاں تک کہ ان کے جو تانت ہوتے ہیں نا ان کو بھی توڑ دو، تاکہ تیر چلانے کا کوئی امکان ہی نہ رہے، اور تمہارے پاس جو ہے جنگ کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ اور اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یعنی ایسے موقعوں پر جو قتال ہوگا اس میں تم حصہ مت لو۔ یہ ظاہر ہے کہ مشرکین اور کافروں سے قتال کے علاوہ میں ہے، مشرکین اور کافروں سے قتال تو واضح ہوتا ہے، لیکن یہ فتنے ہیں جو آپسی فتنے ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے آپسی فتنے ہیں، اس موقع کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اس موقع پر اس کو اپنی جو تلوار ہے، اپنے جو تلوار کو پتھروں پر مارنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر یہ بات ہے، کیونکہ فتنے جو ہیں بہت ہیں اور مسلسل ہیں، اور اس میں حق و باطل گٹمٹ ہو گئے ہیں، آدمی کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ فتنے میں داخل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو گیا، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے۔ حق و باطل ایسے گٹمٹ ہو گئے ہیں کہ وہ فتنوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، صبح مومن تھا شام کافر ہو گیا، شام مومن تھا صبح کافر ہو گیا، ایسا یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان جتنا اپنے دامن کو بچا کر رکھے گا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھے گا۔ تو اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کرے، اس میں شامل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے فتنوں میں شریک نہ ہو، اور شریک ہونے کی نوبت تک نہ آئے۔ اس لیے آپ نے جو ہے اس حد تک بتایا کہ اپنے تلواروں کو پتھروں پر دے مارو، اپنے جو کمانے ہیں ان کو جو ہے تیر کمان ان کو جو ہے توڑ دو، تاکہ اس میں تم فتنے میں شامل نہ ہو سکو۔ اگر تم میں سے کسی پر یہ فتنہ داخل ہو جائے کسی جگہ پر، اب اس موقع پر وہ کیا کرے؟ آدمی کے گھر کے پاس فتنہ آ گیا ہے، اب یا تو وہ اس فتنے میں شامل ہو یا پھر خاموش رہے۔ تو آپ نے بتایا کہ ایسے موقع پر آدم علیہ السلام کے جو بہتر بیٹے تھے حابیل، ان کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم قتل مت کرو، تم قتل مت کرو، بھلے ہی تمہیں قتل کر دیا جائے۔ آدمی کا اپنا دفاع کرنا واجب ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ آدمی کے جان، مال اور اس کی عزت و آبرو، یا پھر اپنے اہل و عیال کی جان و مال، عزت و آبرو، اس کے دفاع میں آدمی اگر مقابلہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ شہید کہلائے گا اگر وہ قتل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کرنے سے منع کیا اس مقام پر۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ فتنوں کی بات ہے جس میں آدمی کے لیے واضح نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وہاں تو واضح ہے، ایک آدمی ظالم ہے جو میری جان پر حملہ کر رہا ہے، یا پھر میرا مال چھیننا چاہتا ہے، یا میرے اہل ویال پر حملہ آور ہے، اس میں تو معلوم ہے وہ جو ہے حملہ آور ہے، دشمن ہے۔ لیکن فتنوں میں آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اس موقع پر آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم رکھے ظالم بننے سے، ظالم کے مقابلے میں۔ تو اپنے گھروں کو لازم پکڑنا،
اور باہر نہیں نکلنا، کیونکہ جتنا زیادہ انسان حرکت کرے گا، باہر نکلے گا، اتنا ہی زیادہ ڈر ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہوگا۔ تو اس حیثیت سے یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہم اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے بتایا گیا کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، اتنے زیادہ فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت جتنا قریب ہو جائے گی نا، اتنا زیادہ یہ فتنے زیادہ سنگین ہو جائیں گے زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعوت دی ہے، اور پھر ان فتنوں میں شریک ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایسے فتنے جس میں حق و باطل اس کو معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی تلوار بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہتھیار بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جب وہ فرق نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو یہ بھی فتنوں سے متعلق حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ایسے موقع پر کون سا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک سبحانک اللہ۔ اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔